غور کیجئے گا، ام ایمن حضور کی امی فرماتی ہے نا میرے لال میرے بیٹے، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا، حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا کی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئیں، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو۔ اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی، اسی مقام ابا کے اندر۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے، پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی، کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار، مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار۔ پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا، 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے۔ کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا، وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے
روتے تھے. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے, اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا. پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی. اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھے, ذرا پڑھ کے دیکھے تاریخ کو. ماں کیا ہوا کرتی ہے, ماں کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں. یاد رکھنا پیارے, جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں. جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے. رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ, ان کا احترام کیا کرو. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دوں, یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی رلا دیتا ہے. ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے, کوئی بات ابو جہل نے کہی, وہ منہ لگنے لگا. پھر اس نے پتھر اٹھایا, محبوب کے سر پہ دے مارا. سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں. جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے دوڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں, اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں. حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے. خاتمہ کا گزر ہوا. اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا, چہرہ خون میں تر ہے, گھر کے اندر آئی ہے. اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے. تو باندی نے کہا خاتمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے, میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے, اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے. اتنا سننا تھا, اٹھے اپنی جگہ سے, تلاش کیا ابو جہل کو. جہاں ابو جہل ملا کہاں پہنچے, تلوار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا. اس کا سر پھٹا. پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے. کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا سننا پیارے, جب چچا حرم میں آئے ہیں حضور سجدے میں ہے, آنکھ میں آنسو ہے. چچا نے آواز دی, بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں, بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے, سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے. اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا, چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا, میں تیرا چچا ہوں, آ میرے سینے سے لگ جا. تاریخ کے اندر یہ سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے, میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے. کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے, آج میرے باپ ہوتے. کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا, میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا. یہ جملے کہے ہیں, چچا کی چیخ نکل جاتی ہے. کہا بھتیجے خوش ہو جا, بدلہ لے کے آیا ہو. کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی عباس صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے یار, اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو, قدر کرو, ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے, رو نہیں رونا ہے. کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی, کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی. پوری زندگی یاد آتی ہے ماں. آج ماں ہے, عزت کرے, قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے, وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے, اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے, ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک, بے شک. ہاں, ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی, اب کیا کرنا, تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو, میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا, وہ قبر میں لیٹی ہے, اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس, جا کے ہاتھ اٹھا, سورہ فاتحہ پڑھ, جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ, جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا, ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں, دعا کر دینا,
خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔ ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے، بھائی اندر کی فکر کیا کرو۔ ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں، نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل رسال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی ہے۔ جی بے شک، چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے، یہ میرا باپ لیٹا ہے، یہ میرے دادا لیٹے، بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے۔ اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لے گی۔ بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو، وہ یاد رکھیے گا جو کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو، اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی۔ جی صحیح بات ہے، ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں بے شک بے شک، سارے تعویذ جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لٹایا کرو۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ، اپنی کمائی اپنے اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ان سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں کرایا کرو، ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرتی ہیں۔ بے شک، جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے قرنی کا آیا، سبحان اللہ،
کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. سرکار ویسے کرنی جی جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے. جی بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے، جی. لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا، عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس کرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو، سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں. ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنی کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا دیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا. اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ. کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں، تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے. بیٹے تیرا انتظار رہے گا. حضرت اویس کرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت
حضرت ماں کی تھی، بستر کے پاس رکھی، اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے، وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا، پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا، اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی، یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگاتی ہے مدینہ شریف کی طرف، دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے، اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں، جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، تیزی سے اندر داخل ہوئے، خاک مدینہ کو بوسہ دیا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما، کہا یار نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے، کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا، کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے، کسی نے کہا مسجد نبوی چلے جاؤ، وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے، وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے مسجد نبوی تشریف لائے، دروازے اقدس پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے، کہا میں پردیسی ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے، اندر سے آواز آئی، پردیسی محبوب باہر گئے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی، اللہ اکبر، ویسے کرنی نے اتنا سنا، کب تک آئیں گے میرے محبوب، کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں، اتنا سننا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہو، امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہو، حضرت ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا، دروازہ کھول دیجئے، آپ پردے میں ہو جائیے، کیا کرو گے پردیسی، کہ میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے، میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس قرنی اندر آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے، کبھی محراب کو چوم رہے تھے، کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے، میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا، تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر، کہ ام المومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، پوری زندگی گزار جاتا، روتے ہوئے واپس جانے لگے، کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا، یہ کہتے ہوئے اس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں، جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے، فرماتے ہیں عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے، کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، پرانے کپڑے تھے، مٹی لگی تھی بالوں پہ، ایک دیوانے والی کیفیت تھی، سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون، لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا، کبھی بستر کو چوم رہا تھا، کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ، حضرت عمر نے دوڑ لگائی، تب تک اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے، توڑتے توڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی آہٹ ہوئی ہے، ماں اندھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو، بس اتنا کہنا تھا، چیخ نکل جاتی ہے اویس قرنی کی، روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو صحیح جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو تو دیکھ کے آیا ہے، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے لب و رخسار کے قصے سنا، بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، چیخ نکلی اویس قرنی کی، کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی، ماں نے کہا کیوں، کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے، کہا بیٹے ٹھہر جاتا، کہا ماں کیسے رک جاتا، تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا، اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی، اللہ اکبر، جیسے اتنا سنا ماں نے کہا جلدی آ سینے سے لگ جا، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے، اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا، نعرہ تکبیر
माशाल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहां जहां महबूब का तस्करा होता है वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है, वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से, क्या बात है, वाह वाह, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी दो बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन, तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता बीवी को उसको हक ना दो, उसका जो हक है वो मार लो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी का उसका हक दो, लेकिन माँ बाप को भी अकेला ना छोड़ो। जी बेशक। वो गुस्सा भी होते, नाराज भी होते, डांटेंगे भी, गालियां भी देंगे। वो गालियां दें ये बुरा नहीं है, तो उनसे मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए ये बुरा है। वो कुछ भी कहते रहे तू अपना काम करता रहे। तेरी जिम्मेदारी उनके तलवों को बोसा देना है तो फिर चूमता रहे। तू अपना काम करता रहे, खुदा की रहमतें अपना काम करती रहेंगी। बेशक बेशक। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप की कदर, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे कि हमारी माएँ हमारे बाप हमसे राजी रहे। जी आमीन। माँ बाप ने दोनों की खिदमत करना है। खाली माँ की शान सुन के ये ना लिखवा दिया करो गाड़ी पे ही मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे मत चिपका दिया करो ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा करो तो दोनों लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर उसमें माँ की रातों के सजदे छुपे हैं ना, तो उस तरक्की में बाप के माथे का पसीना भी लगा है। बेशक बेशक बेशक। दोनों चीजें याद रखा करो, बाप के माथे का पसीना भी है उसमें। माँ के रथ जगे हैं तो बाप के दिन चढ़े भी उसी के अंदर। इसलिए माँ की भी इज्जत करनी है और बाप की भी इज्जत, और बाप की भी इज्जत। बाप की भी इज्जत करनी है। बाप को भी सर पे रखना है, माँ को भी सर पे रखना है। सर्दी आ गई है, काफी कड़ाके की ठंड है, बेटा नया कंबल ओढ़े, अम्मा अब्बा वही पुराना फटा कंबल ओढ़े। गैरत आनी चाहिए ना, खुद फटा कंबल ओढ़ो, माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। सुभान अल्लाह। माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। जब तुम कमजोर थे वो ताकतवर थे, तुम्हें मजबूत चीज देते थे। आज तुम ताकतवर हो, वो कमजोर है, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, उनकी खिदमत करो। जब तुम छोटे थे माँ बाप उठ के 3 बार चेक करते थे, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया था। आज बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 3 बार उठ के चेक करे कहीं मेरे माँ बाप का सर तो नहीं खुल गया। हाँ, बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ जाती है यार, माँ का कंबल सरक जाए तो उठता नहीं है, बाप की रजाई चारपाई से गिर जाए तो उससे उठती नहीं है। यार कभी बचपन में तुम छोटे थे, कंबल गिरता था, माँ 3 बार उठ के उठा उड़ाती थी, मेरे लाल का हाथ खुल गया है, पैर खुल गया, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू देख माँ का सर तो नहीं खुला है, बाप का पैर तो नहीं खुला है, उठ के कंबल डाल। अगर तू बुढ़ापे में उनके साथ ये करेगा ना तो खुदा कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारे ऐब छुपा दिए जाएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें वक्त दे। मेरे बच्चों, माँ बाप कभी 150 रुपए दें जो तुम्हारी ख्वाहिश से कम है, तुम्हारी जरूरत से कम है ना, उन पे अकड़ के जवाब न दिया करो। उनके, मैं मानता हूं तुम्हारा खर्चा 500 रुपए का है जायज, बाप ने अगर 200 दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया कर, ये तेरी नजर में कम है, खुदा की रहमतों की नजरों में बहुत ज्यादा होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह 200 में भी 2000 की बरकत अता फरमा देगा। बेशक बेशक। लेकिन शर्त बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे रखा। और ये सच्ची बात है वसीम भाई, आज हम लोगों के पैसे वो में अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। मजा कब आता था? जब माँ अपनी मुट्ठी से निकाल के 5 का नोट देती थी तो मजा आ जाया करता। सुभान अल्लाह। आज भी अगर सुकून चाहते हो ना तो वक्त बे वक्त माँ बाप से पैसे मांगते रहा करो, ताकि तुम्हें उस बचपन वाली मोहब्बतों के मजे आते रहा करें। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बीवी के साथ अक्सर खाना खाते और खाया करो, बीवी के साथ खाना खाना ये हमारे महबूब की सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा के साथ भी खा लिया, एक ही सुन्नत पकड़े बैठे। जी
کبھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا، بہت دن ہو گئے، 5 اسٹار ہوٹل کا طرح طرح کا ویرائٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لقمے میں اللہ لذت عطا بے فرمائے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ کون سمجھ سکتا؟ بڑے سے بڑا علامہ لے کے آؤ، بڑے سے بڑا مفسر لے آؤ، پروفیسر لے آؤ، خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظار رہتا ہے۔ چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے نا، ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے۔ کبھی یہ عام اعلان کر، امی ابی ابا تیری مرضی کا کھانا بننا ہے گھر میں، ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوایا کرو، ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، وقت دیا کرو۔ فرمایا گیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ مولا کریم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ساس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماؤں کو جنتی بنا دے، بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہو۔